الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ درود پاک کی ایک بڑی شاندار فضیلت آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ویسے تو بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں، مگر ایک ایسا ہی سفر بھی تھا، یہ بھی سمجھ لیں کہ عشق کی داستان ہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے یہ اعلان ہوا کہ سب اپنے اپنے توشہ دان کھولنے، کھانے پینے کے لیے بریک دیا گیا۔ تو جب بریک ہوا اور سب نے اپنے اپنے ٹفن باکس سمجھ لیں کھولے ہوں گے، تو ہوا یہ کہ صحابہ کرام کے پاس روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان صرف روٹی کھانے لگے۔ ذرا غور کیجئے، ہمارے گھر میں ہماری پسند کا کھانا نہ بنے یا جو کھانا ہے وہ کھا نہ سکیں تو موڈ آف ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، تھوڑا کاروبار کم ہو جائے، تھوڑے پیسے کم ہو جائیں، تھوڑا لاس آ جائے تو ناشکری، شکایات۔ حالانکہ یہ صحابہ کرام ہیں، نبی پاک کے ساتھی ہیں اور کسی ہالیڈے ٹرپ پر نہیں جا رہے تھے، جان دینے جا رہے تھے، غزوے میں جا رہے ہیں، مگر حال یہ تھا کہ روٹی ہے سالن نہیں۔ اب کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس ایک شہد کی مکھی بنبنانے لگی۔ آپ کو اندازہ ہے شہد کی مکھی کی آواز تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، عام مکھیوں سے تھوڑی سی ہٹ کے ہوتی ہے۔ تو صحابی رسول دیکھ رہے تھے کہ نبی پاک کے کانوں کے پاس کوئی مکھی بنبنا رہی ہے۔ عقیدہ دیکھیں، صحابی کا بلیف دیکھیں، کہتے حضور یہ مکھی آپ سے کیا بات کر رہی ہے؟ صحابہ جانتے تھے کہ یہ جانتے ہیں بولیاں سب کی، نبی پاک سب کی بولیاں جانتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈینائی نہیں کیا کہ مجھ سے مکھی کوئی بات نہیں کر رہی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اس مکھی نے مجھ سے عرض کیا ہے کہ حضور آپ کے صحابہ ہمارے قریب آئے ہیں مگر ان کے پاس روٹی ہے سالن نہیں ہے، اور ہم مکھیوں میں یہ بے چینی ہے کہ آپ کے صحابہ ہیں حضور قریب ہی، ہم نے ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، ہم مکھیاں اسے اٹھا کر نہیں لا سکتی، آپ کسی صحابی کو ساتھ بھیجیں وہ شہد لے آئیں تاکہ آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھانے لگ جائیں۔ صبر کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہے تو اللہ نے غیب سے انتظام کیا نا، یہی تو وعدہ ہے قرآن میں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نا۔ ہم صبر کرتے نہیں، کہتے مسئلہ حل ہوتا نہیں، ناشکری سے حل نہیں ہوگا، صبر سے اور شکر سے حل ہوگا، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کی رحمت ہو جائے گی تو پھر میٹر سالو ہو جائے گا۔ اب یہی ہوا، نبی پاک نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا اے علی اس کے ساتھ جاؤ اور جا کر شہد لے آؤ۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جاتے ہیں، شہد کا چھتا لاتے ہیں۔ صحابہ اب روٹی کے ساتھ میٹھا، صاف، شفاف، صحت بخش، شفا والا شہد کھانے لگ جاتے ہیں۔ اب وہی مکھی یا کوئی اور مکھی بنبناتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور اب کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا اب میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے، یہ اس کا جواب دے رہی ہے، اور میں نے سوال یہ کیا کہ بتاؤ تو صحیح شہد بناتی کیسے ہو؟ کہ حضور شہد تو ہم درختوں میں، جنگلوں میں، بیابان میں جاتی ہیں اور پھولوں کا، مختلف پھولوں کا رس چوس کر لاتی ہیں۔ تو نبی پاک نے بڑا کمال کا سوال کیا، اور یہ واقعی اگر آج بھی آپ بھی چیک کریں کہ آقا نے فرمایا پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، بد مزہ بھی ہوتا ہے، مگر یہ سب مل کے شہد جیسا میٹھا کیسے بن جاتا ہے؟ کبھی آپ بھی پریکٹس کیجئے گا، گلاب کی پتی کھائیں تو کھائی جا سکتی ہے، لذیذ نہیں ہوتی مگر ٹھیک ہے، مگر موتیا، چمبیلی آپ کھائیں تو منہ کڑوا ہو جائے گا۔ شہد اتنا میٹھا کہ نام لو تو منہ میٹھا ہو جائے، تو اتنے سارے پھولوں کا رس یہ شہد جیسا میٹھا کیسے بنتا ہے؟ اب اس مکھی نے کیا جواب دیا کہ حضور بات یہ ہے کہ جب ہم مکھیاں پھولوں کا رس چوسنے جاتی ہے نا تو ہمارے ساتھ ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے، ہمارا ایک امیر ہوتا ہے۔ حضور جب ہم پھولوں کا رس چوس کر واپس آتی ہیں تو وہ آپ پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یعنی ہم مکھیوں میں سے ہی ایک مکھی ہوتی ہے جو آپ پر درود پاک پڑھنا شروع کرتی ہے،
اور حضور ہم سارے ہی اس کے پیچھے آپ پر درود پڑھنا شروع کرتے ہیں. یا رسول اللہ یہ کوئی اور کمال نہیں ہے, یہ آپ پر درود پڑھنے کی برکت ہے کہ کڑوا پھیکا رس بھی شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے. اب بتاؤ آج کی سائنس کیا کہتی ہے کہ ہنی میں, شہد میں کئی بیماریوں سے شفا ہے, بڑی طاقتور غذا ہے, بندہ کمزور پڑ جائے لوگ کہتے ہیں شہد کھاؤ جان آ جائے گی. اب بتاؤ کیوں نہ جان آئے, کیوں نہ صحت ملے, جس چیز میں درود کی مٹھاس شامل ہو اس میں تو برکت ہی آنی ہے نا. اور اب ایک اور بات علماء نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھی کہ جب کڑوا پھیکا رس شہد کا, یعنی پھولوں کا کڑوا رس شہد جیسا میٹھا ہو سکتا ہے, تو پھر اگر کسی کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو, کسی کی زندگی میں بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو, تو اگر وہ درود پاک زندگی میں شامل کر لے تو اس کی زندگی میں بھی نیکیوں کی مٹھاس آ سکتی ہے. تکلیف میں ہیں, پریشانی میں ہیں, ٹینشن میں ہیں, مصیبت میں ہیں, طبیعت میں مزہ نہیں ہے, زندگی میں سکون نہیں ہے, آپ چاہتے زندگی مزے کی ہو جائے, پرسکون ہو جائے, بہترین لائف گزاروں, سکون کی نیند آئے, آپ درود پاک کو زندگی میں شامل کیجئے, آپ دیکھیں آپ کی مشکلیں کیسی آسان ہوتی ہیں, شہد جیسی میٹھی زندگی ہو جائے گی. تو آئیے جو جہاں موجود ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ.